बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, आमीन। और दोबारा से एक नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। और आज जो मेरे पास प्रूफ है, आप भी देख कर हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई अल्लाह पाक सच्चों का साथ देता है। पहले हमने अपने बड़े बूढ़ों से ये कहावत सुनी थी कि सच का बोलबाला होता है और एक दिन सच का आता है। और सच्चे पे जो अल्लाह ताला ने सच्चे इंसान का साथ देता है और झूठों पे ख़ास करके अल्लाह पाक की लानत पड़ती है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि हम हमेशा से हक़ और सच का साथ दे रहे हैं और अल्लाह पाक भी हमारे दिलों के हाल को बखूबी जानते हैं कि हम किस वजह से कर रहे हैं, हम किसी के अगेंस्ट कर रहे हैं, जेलसी में कर रहे हैं या किसी वजह से कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज जो प्रूफ मिला है, मैं आगे चलकर पिन भी करने वाली हूँ, आप लोगों को दिखाने भी वाली हूँ। जो अक्ल और दिमाग रखते हैं मेरे बहन भाई, वो यकीनन इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये बात बहुत ही बड़ी है। और आज मैं ये भी कहने पर मजबूर हो गई हूँ कि लोधरा के लोग, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि लोधरा के लोग पैसे के लिए मर रहे हैं। उनके नज़दीक इस्लाम की और अपने मज़हब की, मैं कहती हूँ कि कोई भी वैल्यू नहीं है। आप लोग मुसलमान पैदा हुए और आप लोगों ने अल्लाह पाक के यहाँ जाना है। एक न एक दिन जो दुनिया में आया है उसने वापस जाना ही है। और हम लोगों को अपनी कब्र भी याद रखनी चाहिए और अल्लाह पाक को हिसाब व किताब देने के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखना चाहिए। लेकिन अफसोस मुझे हो रहा है कि इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा झूठ बोले और साजिदा, नोमी जो भी थे, सिकंदर भाई, ये सब लोग हकीकत जानते हुए थे। इन लोगों ने व्यूज़ के लिए, सिर्फ पैसे के लिए इन्होंने इस बात को बिल्कुल नहीं बताया और इस चीज़ का उन्होंने साथ दिया और अभी तक वो इस चीज़ का साथ दे रहे हैं। और आज मैं कहती हूँ कि साबरा अकेली गुनहगार नहीं है, उनके साथ साथ साबरा और जावेद अंकल के साथ साथ गुनहगार हैं साहिदा, नोमी, सिकंदर भाई, इवन कि इनका पूरे का पूरा लोधरा और इनका जल्ला अराई का पूरा गांव इनके साथ गुनहगार है। उन्होंने एक कंटेंट बनाया और उन्होंने ये सोचा कि ये हम कंटेंट बनाते हैं और ये हमारा चलेगा और इसमें सबको व्यूज़ आएंगे। सब ने अपने चैनल को ग्रो किया इस टॉपिक को लेकर। सब लोगों ने पैसे के लिए ये कंटेंट मिल मिला के बनाया। और इतनी बड़ी बात मैं जब कहती थी कि ये बच्ची साबरा की नहीं है, कुछ मेरी बहनों ने मुझे ये भी कमेंट्स किए थे कि सिस्टर आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जो बच्ची के बाल उतरवाते वक्त बच्ची का सर दिखाया गया है, वो बच्ची भी 2-3 दिन की हरगिज़ नहीं थी। वो बच्ची तकरीबन 3-4 हफ्तों की बच्ची थी, क्योंकि उस बच्ची का सर माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है और उसकी जिस्मानत भी काफ़ी बड़ी है। उसको देखकर लग ही नहीं रहा कि ये साबरा के पेड़ से बच्ची हुई है और अभी 2-3 दिन पहले ये बच्ची दुनिया में आई है। लेकिन अभी मैं पूरी प्रूफ के साथ ये बात कहती हूँ कि ये बच्ची साबरा की नहीं है, न ही साबरा ने इस बच्ची को पैदा किया। साबरा के चेहरे पे 12 बजे हुए हैं और साबरा के लोग कहते हैं तुम्हें कोई खुशी महसूस नहीं हुई, मिठाई आप लोगों ने बांटी, आप लोग खुश नहीं हो। तो प्यारे बहन भाइयों, जिनकी ये बच्ची है उनके घर में जो भी कुछ हो चुका है, मिठाई बांटी है, मुबारकें जो भी है, वो ऑलरेडी पहले हो चुका है। वो बैक कैमरा हो चुका है और कैमरा के सामने इस बच्ची को इनकी बेटी शो किया जा रहा है। दर हकीकत वो इनकी बेटी नहीं है, इस बच्ची को साबरा ने पैदा नहीं किया। और कुछ लोगों ने आके हमें भी बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स किए थे, आप क्यों झूठ बोल रही हो, आप व्यूज़ के लिए कर रही हो, आप जलन कर रही हो, हसद में हो रही हो, आप लोग इस तरह के कर रही हो साबरा पे। अब तो साबरा को छोड़ दो। और सबसे बड़ा तफड़ उनके मुंह पर है। रिएक्शन वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने साबरा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया, लोगों के सामने शो किया कि साबरा को नदीम ने बंद कमरे में तलाक दी। साबरा के साबका ससुराल वाले जालिम थे, उसकी नंदें जालिम थी, उसकी सास जालिम थी। साबरा को घर से भगाने में उसकी सास, उसकी नंदों का हाथ है। साबरा मजबूर होके आई है और कहते ना कि जो सच्चा होता है तो एक दिन इंशाल्लाह लोगों के सामने वो सच ला के रहता है। ऐसा ही बिल्कुल मेरे साथ भी है। अभी मैं करती हूँ वो कमेंट्स पिन, और पिन करने से पहले कमेंट्स नहीं पिन करूँगी, मैंने वो स्क्रीनशॉट पिन करने वाली हूँ
اس سے بعد آپ سے بات کرتی ہوں تفصیلی، لیکن سب سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ اس پہ یہ بات تو بنتی ہے، کیونکہ میں نے بہت ہی محنت سے یہ آپ لوگوں کے سامنے پروف رکھا ہے، اور آپ لوگوں کا اب حق بنتا ہے جو ویڈیو پہ پہلی بار آئے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا پلیز، یہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو ان تک پہنچنی چاہیے، سب لوگوں تک پہنچنی چاہیے، جو لوگ صابرہ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں یا ثابت کر رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو لازمی پہنچنی چاہیے، اور آپ لوگوں نے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کرے تاکہ اسی طرح کے پروف اور سچی باتیں ہم آپ کے سامنے لا سکیں۔ تو ابھی میں وہ کرتی ہوں پن، اس کے بعد میں آپ لوگوں سے کرتی ہوں بات۔ جی تو یہ میں نے کر دیا پن، آپ اس کو دیکھ سکیں گے، لیکن یہ والا اسکرین شاٹ تھوڑا سا مندم آیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے محمد ندیم، زوجہ محمد ندیم، یہ اس ٹائم کا ہے۔ آپ جا کے ان کی جو پاک ولیج والا چینل ہے آپ اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ابھی بھی وہ ویڈیو پڑی ہوگی جس ٹائم یہ جا رہے تھے ہاسپٹل، جا رہے تھے آپریٹ کروانے کے لیے، اور وہاں پہ جو جاوید انکل نے یہ کہا تھا کہ آج ہم جا رہے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد جائیں گے۔ صابرہ اداس بیٹھی ہوئی ہے، پریشان صابرہ بیٹھی ہوئی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ سچویشن میں انسان آرام کیسے کر سکتا ہے، تو میم جو ہوتے ہیں نا ایم ڈاکومنٹس وہ میں نکال لوں، میں وہ رکھتا ہوں کہ میں بھول نہ جاؤں۔ جب انہوں نے اپنے وہ جو وارڈروب ہے اس کے دراز سے جب انہوں نے یہ نکالے، اپنا آئی ڈی کارڈ اٹھایا ہے، ساتھ صابرہ کا اٹھایا ہے، انہوں نے تو بہت ہی کوشش کی ہائڈ کرنے کی، لیکن میری نظر اس پہ پڑ گئی اور میں نے اس کو سلو موشن پہ جب ویڈیو کو چلایا تو میں نے جب دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا زوجہ محمد ندیم، اور میں نے اس کو اسکرین شاٹ لے لیا، کیونکہ لوگ ہمیں غلط کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ جب پہلے بھی ہم نے دکھایا تھا وہ تو اس کے گھر سے بھاگنے کے تقریباً 2 مہینے کے بعد وہ انہوں نے آئی ڈی کارڈ دکھایا تھا، بعد میں انہوں نے نہیں دکھایا، سب لوگوں نے سمجھا کہ اب وہ چینج ہو گیا ہوگا، لیکن اب اب جا کے جب 1 سال پورا ہو گیا ہے اس کو گھر سے بھاگے ہوئے، تو ابھی تک اس کے نام کا، ندیم بھائی کے نام کا آئی ڈی کارڈ یہ لے کر پھر رہی ہے، وہ چینج کیوں نہیں کروا رہی؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدالت میں جا کے اس نے اپنا نکاح نامہ بھی دکھایا ہوگا، اس نے ساری ڈاکیومنٹس دکھائی ہوں گے، تو عدالت اگر نکاح غلط ہوتا، جعلی ہوتا نکاح، تو وہ عدالت اسی ٹائم ان کا کیس خارج کر دیتی، تو آلریڈی کیس خارج ہے، کوئی کیس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ لوگ ملی بھگت کر رہے ہیں، یہ ملا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہاسپٹل میں جایا جاتا ہے وہاں پہ جا کے پہلے ہسبینڈ کے اور وائف کے جو آئی ڈی کارڈ ہوتے ہیں ان کو سبمٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کا ہسبینڈ ادھر موجود ہے آپریٹ کرنے کے لیے، اگر ہسبینڈ موجود نہ ہو تو اس کے گھر کا کوئی اور سربراہ جس کو اس کا ہسبینڈ لکھوا کر گیا ہو کہ یہ میری وائف کے ساتھ آئے گا اور اس کا آئی ڈی کارڈ ہوگا، اس کی ذمہ رسپانسبلٹی ہوگی کہ اس کو آپریٹ کروانا، تو اس بندے کا آئی ڈی کارڈ ساتھ دیا جاتا ہے۔ جیسے میرا بھائی ادھر نہیں تھا تو میں ادھر تھی، تو میری بھابھی کے ساتھ میرا آئی ڈی کارڈ ہوتا تھا۔ تو اب دیکھیں جب یہ آپریٹ کروانے کے لیے گئی ہے تو اس نے جب کارڈ دیا ہوگا تو اس نے بتایا ہوگا کہ ساتھ میرا ہسبینڈ ہے، اس کا ہسبینڈ ہے، لیکن آئی ڈی کارڈ پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے زوجہ محمد ندیم، تو یہ بیٹی کیسے صابرہ کی ہوگی؟ یہ بچی کسی سے اڈاپٹ کی گئی ہے، آج تو آپ لوگوں کو پکا پروف مل گیا، اب آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے ان کے چہروں پہ کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اتنے سال کے بعد ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ انہوں نے کسی سے اڈاپٹ کی ہے، اور صابرہ کے سر پر ذمہ داری پڑ رہی ہے، اور اسی وجہ سے صابرہ کے منہ پہ 12 بجے ہوئے۔ اگر یہ اس کے ساتھ نکاح کرتی، اس کا ابو ساتھ تھا، اس کا بھائی ساتھ تھا نکاح کے وقت، تو اب جا کے اس کا حق بنتا تھا کہ میں جاؤں اس کے نادرہ کے آفس میں اور میں اپنے جو زوجیت میں نام ہے وہ میں اس کا جاوید کا لکھواؤں، اگر اس کا نکاح صحیح ہوتا تو، اگر یہ طلاق لیتی عدت پوری کرتی تو، لیکن بات وہی پہ آ جاتی ہے کہ نہ ہی اس نے طلاق لی ہے، نہ ہی اس نے عدت پوری کی ہے، اس نے منہ کالا کیا، اور اس کے ساتھ گنہگار اس کا باپ، جاوید انکل کا باپ، اس کا پورا لودھرا گاؤں ہے، ایک نہیں صابرہ، اس کے ساتھ پورے گاؤں والے لوگ ہیں جن کو اس بات کی حقیقت پتہ تھی۔ اور اب میں بتاؤں کہ ان کے ساتھ ساتھ ان سب لوگوں کو بھی اگر کسی نے یہ کمپلین کر دی، ان کے ساتھ ساتھ سارا لودھرا گاؤں جیل میں جائے گا،
ہم لوگوں سے تو کافی یہ دور ہے، ہم تو جتنا کام کر سکے ہم کر رہے ہیں، ہم حق اور سچ کا ساتھ دے رہے، ہم ان جھوٹوں کے خلاف آواز اٹھا رہے۔ آگے بہن بھائیوں کا کام بنتا ہے جو ان کے علاقے کے، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرو تاکہ یہ ویڈیو ان کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان تک پہنچے، جج صاحبان تک پہنچے تو وہ دیکھیں، اور ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے جو لوگ حرام کر رہے ہیں، یہ حرام کے ادھر رشتہ اس کا بنا ہوا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف کنٹری میں ہوتا ہے کہ گرل اور جو بوائے فرینڈ ہوتا ہے گرل فرینڈ بناتا ہے اور بوائے فرینڈ عورت بناتی ہے، وہ 1 سال 2 سال تک یا زیادہ سے زیادہ اکٹھے رہتے ہیں تاکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اس کے بعد وہ دونوں شادی کر لیں۔ بالکل ایسا ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، وہ صابرہ اور جاوید انکل کی صورت میں اس حرام کے رشتے کو پروموٹ کیے جا رہا ہے۔ میں کہتی ہوں جو مسلمان ہیں، جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اللہ پاک کو ماننے والے ہیں، میں کہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا ساتھ دیں اور ان لوگوں کو بے نقاب کرنے میں آپ لوگ ہماری پوری سپورٹ کریں، کیونکہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور آج جھوٹا ثابت ہو گئے ہیں، کیونکہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اس کا نام اس کے ساتھ نہیں تھا۔ تو اس کی زیادہ اب میں آپ کو اور کیا ثبوت دوں، انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی آپ لوگوں کو پروف سامنے رکھیں گے۔ تو بس یہی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔